چیز کی بھیک مانگ رہا ہوں. ایک یہ کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کے غیور مسلمانوں، یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہاں پر اول درجے کے شہری ہیں اور رہیں گے. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم سیاست میں حصہ لو. تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ. میرے بھائی، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سوچ کے انشاءاللہ بولو، کیونکہ فرشتے اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں. سوچ کر بولو. اور نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. بغیر نماز کی پابندی کرے کچھ نہیں ملتا. سیاست میں بھی نماز کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو. تمہارے محلے کی مسجدوں میں جاؤ، کم سے کم 2 ٹائمز کی نماز پڑھو. دوڑتے ہوئے جاؤ، کم سے کم اس وقت تو جاؤ امام صاحب اللہ اکبر جا کے چلا جا کے، کم سے کم اس وقت چلا رکوع میں گھر چلے جاؤ. سب سے آسان نماز مغرب کی چلے جاؤ. اس سے زیادہ آسان فجر کی ہے، مگر کہاں ہوتا اٹھنا. 3 بجے رات تک وہ کھلونا ہاتھ میں، نیند آنکھیں بند ہو رہی، ٹنگ ٹنگ آواز آ رہی، دیکھ رہے کیا ہوا، اپڈیٹ کر رہا ہوں، فیس بک اپڈیٹ کر رہا ہوں. نہیں میرے بھائی، تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. نوجوانوں، سیاست میں حصہ لو، مسجدوں کو آباد کرو، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم کو تکلیف ہے آج کے اس فیصلے سے، مگر کم سے کم حشر کے میدان میں ہم اور آپ جب کھڑے رہیں گے تو ہم اللہ سے کہیں گے پروردگار ہم نے تو کوششیں کی، ہم نے محنت کی، جستجو کی، اور اللہ ہماری کوششوں کو جانتا ہے. تم کو بتاؤں میں کہ ابھی تاتاریوں کا ذکر ہوا. چنگیز خان جب ازبکستان میں بخارا کی جامع مسجد میں گیا تو جامع مسجد میں دیکھا کہ نماز ہو رہی تھی. چنگیز خان نے کہا کہ پہلی صف کے لوگوں کی گردن مار دو. گردن ماری گئی، دوسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہر گئے. دوسرے صف کے لوگوں کی گردن ماری گئی، تیسرے صف کے لوگ آ کے ٹھہرے. چنگیز خان نے کہا تیسرے کی گردن مار دو. پوری مسجد میں جتنے نمازی تھے سب کی گردن کاٹ دیے. اس کے بعد چنگیز خان نے بخارا کی جامع مسجد میں بلا کر شراب اور سور کا انتظام کیا. مگر کیا ہوا؟ آج بھی جامع مسجد برقرار ہے. ازبکستان میں اسلام زندہ ہے. سنو، بھارت سے اسلام مت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے. چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا.